پیٹ میں اٹھایا اور تکلیف سے تمہیں جنا ہے. وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ. السلام علیکم. زندگی کی اس بھاگ دوڑ میں کیا آپ کا دل بھی تھوڑا سکون ڈھونڈ رہا ہے؟ ایسی ہی روزانہ ہدایت کے لیے ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کریں. چلیے مل کر سنتے ہیں. وہ پکا دیتی ہوں. او بھائی کسی کو کرائے پر لے کر آؤ, کسی کو تنخواہ پہ رکھو, خدا کی قسم عذاب میں آ جائے گا, تنگ آ جائے گا تھوڑے دنوں میں وہ. اور کمال در کمال یہ کہ انتہائی ایسی خدمت کرنے کے بعد اس خدمت کا معاوضہ بولو بھائی نہیں مانگتی. تو جب وہ بوڑھی ہوتی ہے تو انسان وہ سارا پروسیس بولو بھائی بھول جاتا ہے. اب اس کو یہ بوجھ لگتا ہے, کھانس رہی ہے, گھٹنوں میں تکلیف ہے. میں ایک اکثر واقعہ سناتا ہوں نا کہ ایک بوڑھے نے اپنے بچے سے پوچھا, ایک بوڑھے باپ نے اپنے بچے سے پوچھا کہ بیٹا یہ دیوار پہ کیا بیٹھا ہوا ہے؟ تو بیٹے نے کہا کوا. کیا کہا؟ کوا. بوڑھے نے پھر پوچھا, آج کی جو ینگ جنریشن ہے نا وہ اپنے باپ کی زیادہ سوالات برداشت بولو نا, وہ خدا کی قسم سارا دن موٹیویشنل اسپیکر کو سنتی رہے گی نا, پھر بھی اپنے باپ کی بات اس کو برداشت نہیں ہوگی. دم ہی نہیں ہے اس میں, معاشرے کی اصلاح ہے ہی نہیں. تو اس بوڑھے نے کہا کہ بیٹا یہ کیا ہے, یہ کیا ہے؟ تو بیٹے نے کیا جواب دیا؟ کوا. دوبارہ اس نے پوچھا بیٹا یہ کیا ہے؟ بیٹے نے کیا کہا؟ کوا. تیسری دفعہ پوچھا تو کوئی بہت ہی شریف خاندان کا بیٹا تھا تو تیسری دفعہ میں سوال برداشت کر گیا. ورنہ آج نوجوان کے پاس بوڑھے باپ اور بوڑھی ماں کو برداشت کرنے کا حوصلہ نہیں ہے. 2-3 سوالات پر ہی آگ بگولا ہو جاتے ہیں. وہ مجھ سے کہتے ہیں میرے ابا ایسے, میرے پاپا ویسے. او بھائی اگر تیرے ابا اچھے ہوتے تو اچھا تو دوست بھی ہو تو اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے نا. ابا اماں تو خراب ہوں پھر اچھا سلوک کرنے کا حکم, اس لیے کہ ان کے احسانات ان کی برائیوں سے بولو زیادہ ہیں. جو احسان انہوں نے کر دیا وہ ایسا آپ پر احسان کر دیا ہے کہ اب اس کا بدلہ قیامت تک آپ نہیں چکا سکتے. تو وہ باپ نے دوبارہ پوچھا, تیسری دفعہ پوچھا یہ کیا ہے؟ تو بیٹے نے کہا کیا ایک سوال کی پخ لگا کے رکھی ہوئی, کچھ اور کام کر لو ابا, بار بار ایک ہی سوال ریپیٹ کر رہے ہو. تو باپ کو اپنا زمانہ یاد آیا. اس نے کہا بیٹا جب تو چھوٹا تھا نا تو نے 20 مرتبہ مجھ سے پوچھا تھا کہ ابو یہ 20 مرتبہ پوچھا تھا اور میں ایک دفعہ بھی میں نے جھنجھلا کے جواب بولو نہیں دیا تھا. تو چونکہ بچہ بھول جاتا ہے کہ میری ماں نے میرے لیے کیا کیا, اور خود ماں بھی بھول جاتی ہے, حقیقت تو یہ ہے, باپ بھی بھول جاتا ہے کہ میں نے اپنی اولاد کے لیے کیا کیا. اللہ چونکہ یاد رکھتا ہے اس لیے اس نے قرآن میں بار بار ماں باپ کو بیان کیا ہے, بہت زیادہ بہت زیادہ. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ, فرمایا آرڈر نہیں دے رہا, حکم نہیں دے رہا, وصیت کر رہا ہوں. جیسے کوئی مرتے ہوئے دنیا سے جاتا ہے نا ایسے وصیت کر رہا ہوں, حکم نہیں. وصیت حکم سے بڑھ کر چیز ہے کہ ان کو نہیں بھولنا ہے, تم نے ان کو نہیں بھولنا ہے. تو یہ کون سے اچھے لوگ ہیں بھائی جو خدا کو بھی نہیں یاد رکھا انہوں نے اور اپنے پیرنٹس کو بھی نہیں. تو کسٹمر کو سے اچھے اخلاق سے بات کر کے یہ کون سے اخلاق ہو گئے؟ تو میرے ویسے جذبات میں نے نا اس کی ماں کو دیکھ کے اس جوان آدمی کے میں نے کندھے پہ ہاتھ رکھا, لیکن چونکہ مجھ سے بولا ہی نہیں گیا, ٹھیک ہے نا, مجھ سے تو کیفیت ایسی ہو گئی کہ بس 1-2 باتیں میں نے اسی کی, میں نے کہا بھائی اس خدمت کو ہلکا, اس کو ہلکا نہ, ابھی نہیں بولا جا رہا تو آپ سوچیں جب یہ منظر تھا تو کہاں بولا جا رہا ہوگا. تو میرے لیے سب سے مشکل جو ٹاپک ہے نا وہ والدین کے حقوق پہ بات ہے, کیونکہ جذبات بولنے نہیں دیتے, ساتھ دماغ کو اپنا ہٹاتا ہوں میں. جو آج کل والدین کے ساتھ ہو رہا ہے, اپنی بیوی کو دیکھا کرو یار کیسے پالتی ہے, کیسے پالتی ہے بچوں کو آپ کے, دیکھا کرو.
کیسے صبح صبح ان کے کپڑے استری کر رہی ہوگی, کیسے محبت سے ناشتہ بنا رہی ہوگی, کیسے محبت سے وین میں بٹھا رہی ہوگی. عورت کسی کے لیے بھی منافقت رکھ سکتی ہے, کسی سے بھی دشمنی رکھ سکتی ہے. اولاد کے لیے ماں سے بڑا تحفہ بولو, اولاد کے ساتھ کبھی بھی برا نہیں سوچتی ہو. ایسا اللہ نے اس پر احسان کیا, آج وہ برداشت نہیں ہو رہی. کمبخت مرنے کے بعد غسل نہیں دے رہے ہوتے اس کو. باپ مر گیا فوراً عیدی سینٹر غسل کے لیے, ماں مر گئی عیدی سینٹر. او بھائی اب تو آخری سفر ہے, بیٹی کو چاہیے ماں کو گود میں بٹھا کے غسل دے, فخر کرے. اس کی باڈی پہ ہاتھ نہیں لگا رہے, مر گئی ہے. کیسے یہ ہے اللہ کے ہاں میرے بھائی, تمہاری دولت کی کوئی ویلیو بولو نہیں ہے. تم کتنے بڑے سائنٹسٹ بن جاؤ, پہلے انسان بنو. انسان کچھ دنیا سلوٹ کرے گی مرنے کے بعد, خدا نہیں مانے گا. بہت سے لوگوں کی قبروں پہ 21 توپوں کی سلامی ہوتی ہے, بڑے بڑے پروٹوکول دیے جاتے ہیں. آخرت میں پتا چلے گا کہ کتنی توپوں کی سلامی کا مستحق تھا, کتنی توپوں کی سلامی کا حقدار تھے, آخرت میں پتا چلے گا. تو کیا بات چل رہی تھی, کہاں سے کہاں بات نکل گئی یار, کیا ہو گیا, کیا بات چل رہی تھی ہیں؟ تو گوروں کے اخلاق تو وہ الگ تھے. ہاسپٹل بھی گیا تیل لینے, بات شروع کہاں سے ہوئی تھی, یہ موضوع میں لاتا نہیں ہوں. صحیح ہے کیا؟ ہاں یہ کسی نے سوال پوچھا ہے, خواتین کے بالوں کا مسح کیا مردوں سے مختلف ہے؟ نہیں, کوئی مختلف نہیں ہے, وہی طریقہ ہے. گھر میں کیا صرف شلوار پہن کر اور کرتے بنیان پہن کر رہ سکتے ہیں؟ اس تکلف کی بھی کیا ضرورت ہے؟ جب کوئی دیکھنے والا ہے ہی نہیں تو اس تکلف کی بھی کیا ضرورت ہے؟ باقی بھائی آدمی کو خود حیا آتی ہے نا, پراپر ڈریس میں اگر نہیں ہوتا تو اب آپ کی حیا کا مسئلہ ہے. تو میاں بیوی کا تو چلو ایک دوسرے سے پردہ نہیں ہوتا, لیکن حیا تو ہوتی ہے نا بلا وجہ. دیکھو آدم علیہ السلام سے جنت میں جب ان سے خطا ہوئی ہے تو اللہ تعالیٰ نے ان دونوں سے لباس چھین لیا, حضرت آدم سے بھی اور اماں حوا سے بھی. اب کوئی وہاں پر غیر محرم تو تھا نہیں, صرف میاں بیوی ہیں. لیکن جب دونوں سے لباس چھینا تو قرآن کہہ رہا ہے فَتَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ الْجَنَّةِ, جلدی جلدی جنت کے درختوں کے پتے توڑ کے اپنی باڈی کو چھپانے لگے. حالانکہ میاں بیوی کا ایک دوسرے سے کوئی پردہ نہیں ہوتا, اس کے باوجود حیا بھی کوئی چیز ہوتی ہے. نارملی انسان کو اس حالت میں وہ اس کنڈیشن کو پسند نہیں کرتا. تو اس لیے اگر گھر میں صرف میاں بیوی بھی رہ رہے ہوں تو ڈریس پراپر پہنا کرو, اس سے طبیعت میں بھی حیا پیدا ہوتی ہے. جو خواتین سلیو لیس کپڑے پہنتی ہیں, ہاف سلیو پہنتی ہیں, کہتی کوئی نامحرم تھوڑی دیکھ رہا ہے. تو میں کہتا ہوں بھائی مرد نے بھی تو پورے کپڑے پہنے ہوئے ہیں نا, حالانکہ اس کا تو پردہ نہیں ہے, لیکن اپنی باڈی کو بلا وجہ برہنہ کرنا یہ حیا کے خلاف ہے. تو ٹھیک ہے کوئی دیکھنے والا نہیں ہے, لیکن پراپر ڈریس تو وہی ہوتا ہے. ڈریس کا تو مقصد ہی باڈی کو چھپانا ہے. تو اس لیے جائز ناجائز کی جائز تو ہے, آپ کچھ بھی نہ پہنیں, آپ کپڑے پہ خرچہ کریں ہی نہیں. ٹھیک ہے, یہ آپ کی ہیڈیک ہے, لیکن حیا کے بہرحال خلاف ہے, کوئی اچھے ہونے کی علامت نہیں. پیالہ یا کٹورے میں پانی پینا سنت ہے؟ نہیں بھائی, جس میں چاہو پیو پانی یار. اگر پیر کے ناخن تھوڑے بڑے ہوں تو وضو میں. اچھا وہ ایک بات میرے ذہن میں آئی تھی بیان میں نا, وہ میں نے بتایا نہیں تھا کہ اپنے بچے نہیں پیدا کر رہے کہ کھلانا نہ پڑ جائے. یہ بدترین اخلاق کی بدترین مثال ہے. اور نبی کی سیرت دیکھو, اپنے بچے تو دور کی بات, کھانے کو روٹی نہیں ہے, بیوہ عورت سے نکاح کر کے اس کے بچے بھی پال رہے ہیں. تو اب مجھے ایک بات بتاؤ, جس معاشرے میں یہ رسم ہو کہ 2 سے زیادہ بچے نہیں ہونے چاہیے کیونکہ خرچہ ہوتا ہے, تو وہ معاشرہ بیوہ عورتوں سے نکاح کر کے یتیم بچوں کو پالے گا؟ وہ تو اپنے سچی مچی کے بچے پیدا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, وہ دوسروں کی ٹینشن کہاں سے اٹھائے گا؟
تو یہ سوچ بنا دی ہے فیملی پلاننگ والوں نے. دیکھو برائی کو یوں کبھی نہیں پھیلایا جاتا کہ برے بن جاؤ. کچھ کام ایسے کیے جاتے ہیں جس سے برائی پھیلے اور بدنامی بھی نہ ہو.